الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. مولانا محمد عبداللہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی کی اور کہا کہ اگر یہ مسئلہ 15 دن میں حل نہ کیا تو میں اپنی دکان ختم کر دوں گا. اگر میں نے اپنی دکان ختم نہ کی تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. اور ابھی تک ان کی رخصتی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو اس سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ مفصل و مدلل جواب مطلوب ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. دیکھیے ذرا غور سے سن لیجئے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر میں دکان ختم کروں گا، اگر میں نے دکان ختم نہ کی تو میری بیوی جو ہے اس کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اگر فلاں کام نہ کیا، مثال کے طور پر میں نے اگر فلاں شخص کو قتل نہ کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے، یہ کہہ دیتا ہے. اگر وہ کوئی وقت متعین نہیں کرتا کہ اتنی مدت میں، مثلا یہ نہیں کہتا کہ 1 ماہ کے اندر، 6 ماہ کے اندر، 1 ہفتے کے اندر، مطلق کہہ دیتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کام نہ کیا، تو اب اس کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے تو اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی. مثلا یہاں پر اس نے کہا ہے کہ میں نے اگر دکان ختم نہ کی تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے نا وہ دکان ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ختم کرنے کی صلاحیت اس میں ہے، تو وہ طلاق اس کی واقع نہیں ہوگی. البتہ جب وہ دنیا سے انتقال کر جائے گا تو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ عاجز آ جائے گا تو اس وقت میں طلاق واقع ہوگی. اس طرح کہہ دیا کہ اگر فلاں شخص کو میں نے قتل نہ کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے یا یہ زندہ ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. ان دونوں میں سے کسی کا ایک کا انتقال ہو جائے، اس کا انتقال ہو گیا، تب چونکہ یہ اس کو قتل کرنے پر قادر نہ رہا تو اب طلاق واقع ہو جائے گی. یا اگر اس کا انتقال ہو گیا جس نے کہا تھا تو مرنے سے کچھ دیر پہلے جو ہے نا وہ طلاق واقع ہوگی. تو یہاں پر بھی ایسی ہے، جب تک وہ زندہ ہے تو وہ چونکہ دکان ختم کر سکتے ہیں اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی. البتہ جب بھی طلاق واقع ہوگی اس کے انتقال کے وقت، تو یہ چونکہ یہاں پر ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے اس صورت میں جب خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، کوئی اس طرح طلاق دیتا ہے، تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے اپنی بیوی کو، تو جب پہلی دفعہ وہ کہہ دیتا ہے کہ تجھے طلاق ہے تو اس ایک طلاق کے ساتھ ہی وہ بائنہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہوتی اس پر چونکہ عدت واجب نہیں ہوتی، اس لیے وہ پہلی طلاق واقع ہو کر عدت بھی ختم ہو گئی، وہ بائنہ ہو گئی. اب جب دوسری جگہ وہ طلاق، دوسری یا تیسری دفعہ طلاق کا لفظ وہ استعمال کر رہا ہے، چونکہ بیوی طلاق کا محل نہ رہی اس لیے اب اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی. عدت گزرنے کے بعد طلاق واقع نہیں ہوتی، تو یہاں پر عدت ختم ہو چکی پہلی طلاق کے ساتھ، اس لیے طلاق واقع نہیں ہو. تو یہاں پر بھی جب بھی طلاق واقع ہوگی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تفصیل کے مطابق، تو ایک طلاق اور وہ بھی طلاق بائن جو ہے نا وہ واقع ہوگی، طلاق مغلظ واقع نہیں ہوگی. البتہ اگر کسی کے ساتھ خلوت صحیح نہ ہوئی ہو، اس کو کوئی اس طرح کہتا ہے کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو اس صورت میں تو تینوں واقع ہو جائیں گی، طلاق مغلظ واقع ہو جائے گی. لیکن اگر الگ الگ لفظ کے ساتھ کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے یہ کہتا ہے تو اس صورت میں پھر صرف ایک طلاق واقع ہوگی اور اس کے ساتھ وہ بائنہ ہو جائے گی. ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ غیر محرم کے سامنے نماز پڑھنا خاتون کے لیے جائز ہے کہ نہیں. دیکھیے غیر محرم کے سامنے نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، خاتون نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن جن اعضاء کا چھپانا جو ہے نا وہ واجب ہے ان اعضاء کو چھپائے. سطر وغیرہ یعنی جسم کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ
ننگا نہ ہو، بازو ننگے نہ ہو، پیٹ ننگا نہ ہو، پیٹھ جو ہے نا وہ ننگی نہ ہو، سل کے بال نظر نہ آ رہے ہوں، تو اگر یہ اعضاء چھپے ہوئے ہیں پھر نماز پڑھتے بہتر یہ ہے کہ الگ سے پڑھے، لیکن اگر غیر محرم کی اس پر نظر پڑ جائے تو صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خواتین جو ہے نا وہ سفر کر رہی ہوتی ہے تو گاڑی روک دیتے ہیں راستے میں، مرد حضرات نماز پڑھ لیتے ہیں، خواتین اس لیے نماز نہیں پڑھتی کہ اب مردوں کی نظر پڑے گی تو ہمارے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، تو ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی صورت میں خواتین نیچے اتر کر ایک جگہ پر سائڈ پر چلی جائیں، وہاں پر نماز پڑھیں، اگرچہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ محاذات کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ خاتون اگر کسی مرد کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑی ہو جائے بالکل ساتھ، اور دونوں کی نماز ایک ہو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، خاتون بھی مرد بھی اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، خاتون بھی آگے اس مرد کی اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگی، بالکل ساتھ کھڑی ہو گئی، تو اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ محاذات کا مسئلہ یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن صرف نظر پڑنے سے کسی خاتون پر نظر پڑ گئی اس سے جو ہے نا وہ نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔